حمیرہ اصغر ایک تعلیم یافتہ گھرانے میں پلی بڑھی۔ باپ سرکاری ملازم اور ماں گھریلو ملازمہ تھیں۔ بچپن سے ہی وہ تخلیقی صلاحیتوں کی حامل، خود مختار اور خود اعتماد لڑکی تھی۔ نیشنل کالج آف آرٹس سے پینٹنگ میں ڈگری لینے کے بعد اس نے اپنے والدین کی مخالفت کے باوجود فنون لطیفہ اور شوبز کی دنیا میں قدم رکھا۔ اس کے والدین نے انکار، فکر اور عزت خاندان کے حوالوں سے اسے سمجھایا، مگر حمیرہ نے اپنی سوچ پر عمل کرنے کا عزم کر لیا۔ حمیرہ نے تھیٹر سے اپنا کیریئر شروع کیا، پھر ماڈلنگ، آخر کار ڈراموں میں کام کرنے لگی۔ اپنے فن کے جذبے میں مکمل طور پر ڈوب کر وہ چھوٹے موٹے پروگرام، شادی بیاہ اور پروڈکشن ہاؤسز کے لیے ایونٹس کرتی۔ اچانک اس کی شہرت اسٹائل میگزینز میں نمودار ہوئی۔ پہلی سیریز میں فلمایا جانے والا اس کا کردار ناظرین کو بیٹھے بٹھائے اپنا کر لیا، اور جب اس نے تماشا گھر جیسی ریالٹی شو میں حصہ لیا تو مقبولیت کو نیچے آنے میں وقت نہ لگا۔ حمیرہ کے والدین نے اسے بارہا سمجھایا کہ شوبز میں نقص ہے، لیکن اس نے اپنی پسند اور خود مختاری پرستی جاری رکھی۔ بالآخر انہوں نے اس کا مالی تعاون بند کر دیا، گھر سے نکال دیا اور اس کے خلاف سماجی طور پر بدنامی شروع کر دی۔ حمیرہ نے گھر چھوڑ دیا، اسے ایک سستے کرائے کے کرایہ پر ملنے والے فلیٹ میں رہائش اختیار کرنی پڑی، مگر دل میں والدین کی محبت ہمیشہ محفوظ رہی۔ شوبز میں اس کی آہستہ آہستہ طاقت بڑھتی گئی۔ اشتہارات، ڈرامے، فنکاروں کی محافل اور امیرانہ معاشرتی حلقوں میں اس کا نام بولا بالا ہو گیا۔ اس نے نیشنل ایسٹیشیا پر ایک نشست بھی حاصل کی، مگر اچانک وہ ایسی دوستوں میں الجھ گئی جنہوں نے نشہ، پارٹی اور بے جھجک زندگی کو اپنا شعار بنایا۔ ان میں سے کوئی اسے خراب طریقے سے متاثر کرنے لگا۔ جو تمہارا دماغ آزاد ہے کہ سانپ کے بہی چلے۔ وقت کے ساتھ حمیرہ میں نشے کی لت بڑھتی گئی۔ اعلیٰ معیار کی زندگی کو برقرار رکھنے کے چکر میں وہ اپنے ہر روپے سے نشہ کرنے لگی۔ چند مہینوں میں اس نے اپنا سیلف کنٹرول کھو دیا، کام قربان کیا، پروجیکٹس چھوڑ دیے اور ہر دن مختصر زندگی کے لیے رقم خرچ کرنے لگی۔ فلیٹ کا کرایہ 3 سال سے پینڈنگ جانے لگا۔ پوسٹ آفس، اوور ڈرافٹس، کھانے کی ادائیگی سب اس کی زندگی سے نکل گئے۔ جیسے جیسے نشے کے عادی ہونے کا دور بڑھتا گیا، حمیرہ کی دوستیاں کم ہو گئیں، کام سے دوری ہوئی اور وہ اپنے کرائے کا حساب تک رکھنا دشوار محسوس کرنے لگی۔ کرایہ مالک مکان نے 3 سال سے طلب کیا، وہ خود بیچارے کے ہوتے ہوئے بھی سامنے نہ ہو سکی۔ اسے ملنے والی صرف وہ دوست تھے جنہوں نے اسے خود وہیں ضائع ہونے دیا۔ کمپنیجوں نے اسے ڈائیوین کی تاریخوں کے عوض واپس جانا ٹھہرایا، مگر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا نہ۔ ایک دن مالک مکان نے عدالت سے حکم لیا کہ حمیرہ نے 3 سال کا کرایہ نہیں دیا۔ عدالت نے بیلف کو ہدایت کی کہ وہ گھر کھولیں اور رپورٹ کریں۔ بیلف نے کئی مرتبہ دروازہ پیٹا، کوئی جواب نہ آیا۔ دروازہ توڑنے کا حکم ملا۔ جب بیلف نے دروازہ توڑا تو اندر قدم رکھا تو وہ منظر تھا۔ ایک مرتبہ بیچاری کرائے میں پڑی، مہینوں کی گندی بو، خاص کپڑے، پر اسرار کھڑکیاں اور بلا آخر حمیرہ کی لاش، جسے تقریباً 1 مہینے سے کوئی جنیش نہ دی گئی۔ گلی میں بدبو سمیت اسی شاباش کا سبھی مشاہدے کر رہے تھے، مگر کہ کبھی کسی نے اسے مدد کے لیے نہیں بلایا۔ بیلف نے فون کر کے پولیس کو بلایا۔ ایک عورت کی لاش ہے، 3 سال کا کرایہ۔ پولیس آ گئی۔ ایک عورت کی لاش ہے، 3 سال کا کرایہ۔ پولیس آ گئی۔ پوسٹ مارٹم کے لیے جناح ہسپتال روانہ کی۔ پولیس نے کچھ گواہوں سے بات کی، مگر کوئی ٹیسٹ یا ڈی این اے رپورٹس کچھ نہ نکلا، کیونکہ لاش کافی سڑ چکی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں مجرد تھا 15 دن سے 3 مہینے کا وقفہ، نشے اور قدرتی موت کا دعویٰ کیا گیا۔ پولیس نے والدین سے رابطہ کیا، مگر دونوں نے لاش لینے سے انکار کر دیا۔ یہ ہماری بیٹی نہیں، طبی طور پر پیدا ہوئی تھی، اس نے ہماری عزت کے خلاف کام کیا۔ یہ روب غرضی بیان کئی لوگوں کو جھنجھوڑ گیا۔ عدالت نے پولیس کو حکم دیا کہ لاش کو گوشائے دفن کیا جائے یا حکومتی سرد خانے میں رکھا جائے، مگر نہ کوئی چہلم ہوا، نہ کسی نے فاتحہ پڑھی۔ یہ تنہائی کا سچ تھا۔ جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر نے جب پوسٹ مارٹم مکمل کیا تو رپورٹ آئی، لاش تقریباً 30 دن کی قدامت کی حامل۔ موت زیادہ ممکن اوور ڈوز نشہ کی وجہ سے لگتی ہے، کسی تشدد یا زخم کے آثار نہیں۔ نشے میں موت، مگر ثبوت کے بغیر۔ اگر یہ حمیرہ کی آخری حقیقت تھی تو پھر معاشرے پر سوالات چھوڑ گئی۔ کیا نشے کی لت رہتی؟ کیا ہم نے کوئی ہوش نہیں سمجھا؟ کیا والدین کی ہمدردی قابل تھی؟ اس پوری داستان سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملا۔ والدین کی بات کا لحاظ، دوستوں کا انتخاب، نشے سے دور رہنا، وقتی آزادی کا بھرم اور معاشرتی ذمہ داری کا ادراک، یہ سب اس کہانی کے بنیادی سوال ہیں۔ ہمیں بھی خود سے 2 سوال کرنے چاہیے۔ کیا میرا دوست اچھا ہے؟ کیا میں اپنے والدین کی دعا کا حق ادا کر رہا ہوں؟ کیا میں خود کو ضائع ہونے سے بچا سکتا ہوں؟
حمیرہ عسکر علی کی زندگی کا سفر ہمیں ہر پہلو میں آزمائشوں سے گزرتا ہوا نظارہ دیتا ہے۔ بغاوت سے ابتدائے پکڑ کر نشے اور تنہائی کی گہرائیوں تک رسائی، اور بعد ازاں موت کی تلخ تنہائی، اس ناقص سماج نے اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ اس کے گھر، اس کے والدین، اس کے دوست، سب نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ آخر میں یہ قصہ ہمیں مخاطب کرتا ہے، کیا ہم اپنی زندگی میں انسانی معنی، رشتہ داری اور دوستانہ احساس کے حقیقی مفہوم کو سمجھتے ہیں؟ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔ مخاطب کرتا ہے، کیا ہم اپنی زندگی میں انسان